اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء کا آخری لیسن ہے آج ہمارا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہو گئی انشاءاللہ، اور پارہ 6 چل رہا ہے، اور لیسن جو ہے وہ 63 ہے، شاید لیسن نمبر آپ لوگوں کا 67 ہے، 67 ہے لیسن آپ کا، 63 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 163 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کو پہلے سنانا ہے، یا میرے خیال میں آپ ہی سٹارٹ کر لیں نظیفہ، پھر میں کسی اور کا سنتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک پڑھوں کہ دو پڑھوں؟ 2-3 آیتیں پڑھنے شروع کی، تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا بے شک اوحینا وحی کی ہم نے الیکا طرف آپ کے، کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی طرف نوح علیہ السلام کے والنبیین اور نبیوں کے من بعد اس کے، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کے، وَعِیسَى وَأَیُّوبَ وَیُونُس وَہارون وَسُلَیمان اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس وہارون علیہ السلام وسلیمان علیہ السلام، وَآتَیْنَا اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور ورسولن اور کئی رسول، قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، علیکا ورسولن اور کئی رسول، قد لم نقصصہم نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا، علیکا آپ پر، وکلم اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کلام کرنا۔ تیسرا کر لوں گا؟ کر لیں، ترجمہ کر لیں۔ رسولم یہ رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ یکون ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت کوئی حجت، بعد الرسول رسولوں کے، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ خوب حکمت والا۔ جی چلیں کوشچن کرتے ہیں ابھی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے نبیوں کے نام لے رہے ہیں، تقریباً قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام آتے ہیں، کتنے کے بتائے گئے ہیں؟ ویسے تو 1,24,000 انبیاء ہے نا، 25 کا ذکر ہے، 25 یا 24 کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کنفرم نہیں ہے، 25 24 یا 25 کہتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور سب سے ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے موسیٰ علیہ السلام۔ اور زبور کس پہ اتاری گئی تھی؟ داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پہ۔ اچھا، کیا یہ ساری کتابیں جو ہیں بائی ہینڈ دی گئی تھی، یعنی جیسے تورات دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح باقی کتابیں؟
وہی کے ذریعے مجھے تورات کیسے دی گئی تھی؟ یہ سمپل سا سوال ہے، تورات کیسے دی گئی تھی؟ تختیوں کی صورت میں بنی تھی. ہاں، ایک واحد کتاب ہے جو تختیوں کی صورت میں دی گئی ہے. باقی ساری کتابیں، انجیل بھی، ایون زبور، جتنی بھی قرآن کتابیں ہیں قرآن مجید کے سمیت سب وہی کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی صحیفے ہیں نا، بہت سارے صحیفے ہیں. ہمیں تو صرف 4 آسمانی بڑی کتابوں کا نام پتہ ہے. صحیفے جو ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں قرآن میں؟ تو صحفے تو ہر نبی کے ساتھ آئے ہیں، یعنی 4 بڑی کتابیں. اچھا، پھر اس میں آپ کا جو ہے یہاں پہ یہ جو بات کی گئی ہے نا، یہود کو کیوں بتایا جائے، کس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے؟ کیا اعتراض تھا ان کا ان آیات میں؟ کیوں اتنے انبیاء کا نام لے کے کہا گیا کہ بھئی کی ہم نے ابراہیم پہ بھی، سب پہ بھئی ان کو کی ہے؟ یہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور ان کی طرف وہی کیسے ہو گئی، آپ کو پیغمبر کیسے بنا دیا گیا. تو اس اعتراض پر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی آنے کا ان کو اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اور جس کی طرف چاہتے ہیں بھیجتے ہیں. اور یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی بھیجے. یہ تو ایک بات ہے نا، یہ تو ایک بات ہے نا کہ وہی کی ہم نے، جیسے کہ ہم نے پہلے رسولوں پہ کی. اب اس کا ان کو اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ، اور ان کا مطالبہ بھی کیا تھا، یہ کہتے تھے کہ ایک ایسی کتاب لے کے آؤ جیسے کہ تورات لائی گئی ہے، یعنی بائی ہینڈ ہمیں کوئی کتاب دی جائے. ان کو یہ تھا کہ کتاب ایسی لو جو ہاتھ میں ہمارے دے دی جائے. انہوں نے ہمیشہ مطالبے کیے نا، پہلے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا وہاں پہ، تو کیا حالت ہوئی تھی ان کی؟ اللہ کو دیکھیں گے سامنے پھر ایمان لائیں گے. اب ان کی کیا خصلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بنا کے گیا تو انہوں نے کہا ہمیں کتاب ایسے چاہیے جیسے ہمیں تورات ہاتھ میں دی گئی تھی نا، اس طرح ہمیں قرآن بھی ہمیں ہاتھ میں ایسے آ جانا چاہیے پورے کا پورا، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. ایمان تو خیر پھر بھی نہیں لانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی جو جتنے بھی انبیاء تھے، جو پہلے کتابیں آئی ہیں وہ بھی تو وحی کی صورت میں آئی ہیں، سوائے تورات کے باقی ساری کتابیں جو ہیں وہ وحی کی صورت میں آئی ہیں. تو ان پہ تو تم ایمان لے آئے تھے، تو اگر یہ وحی کے ذریعے کتاب آ رہی ہے، اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی تو انبیاء پہ وحی کی گئی تھی، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی جا رہی ہے. ان پہ تو تم ایمان لے آئے تھے، تو ان پہ کیا ہے؟ ان پہ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس کتاب پہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ کہ ان کی انا اور وہ جو اناد اور وہ سب تھا ان کا اندر، جو حسد اور بغض، اور وہ ان کو چین نہیں لینے دے رہا تھا، وہ ایمان نہیں لانے دے رہا. یہ بات ہے اصل بات. یہ نہیں کہ کتاب ہاتھ میں آ جائے گی. کتابیں تو پہلے بھی وحی کی صورت میں آتی رہی ہے نا، انبیاء کے اوپر وحی کی جاتی رہی ہے نا. ابراہیم پہ بھی کی گئی، اسماعیل، اسحاق، سب پہ کی گئی، یعقوب، جتنے بھی ہیں وہی تو آتی تھی سب پہ. کتابوں کی صورت میں بھی آئی ہے، ویسے بھی آئی ہے، احکام آتے رہے. تو یہ وجہ ہے یہاں پہ. وہ ایک الگ بات ہے جو آپ نے بتائی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہی کی اگر ڈائریکٹ بات کی جائے، لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ ان کو یہ بالکل ان کا یہ والا مسئلہ تھا کہ کتاب ہمیں ظاہری صورت میں ایک یکمشت تورات کی طرح ہاتھ میں دیتی جائے، کیا تھوڑی تھوڑی وہی. بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، اور یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ موقع اور مناسبت کے حساب سے آ رہا ہے. تو ایک ہی دفعہ کتاب آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے کی آواز خوبصورت تھی نا. تو صحابہ کرام میں سے کس کی تھی؟ کس نام آپ کو یاد ہے صحابی کا؟ کسی کو بھی یاد ہے؟ کسی اور کو بھی؟ ان کی آواز بھی کس کی طرح تھی؟ ہاں، ابو موسیٰ اشعری کی آواز جو تھی ان کی طرح ہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کا ذکر نہیں آیا، صرف 25 کا یا 24 کا آیا. ٹھیک ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی کس خاص صفت کا یہاں پہ ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں تکلیمہ آیا نا بعد میں، کلم اللہ موسیٰ،
اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے. صحیح ہے، یعنی جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کلام کیا گیا. اچھا، رسولوں کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا اگلی آیت 165 میں؟ جی باجی، یہی کہ وہ اللہ کے احکام کو ان تک پہنچائے. اور دو وجہیں بتائی جا رہی ہیں نا. جی، کہ ایک خوشخبری، یہ والا رسول جو بھیجے تھے وہ خوشخبری دیتے تھے اور ڈراتے تھے لوگوں کو. دو مقصد تھے نا. رسول کیوں بھیجے گئے؟ خوشخبریاں دینے کے لیے. خوشخبریاں کس کے لیے ہوتی ہیں اور ڈراوے کس کے لیے ہوتی ہیں؟ منذرین ڈراوے ہوتے ہیں نا، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، ایمان اور والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے، اور جو بدکار اور برے کام کریں ان کے لیے پھر اچھا، ایک اور ڈرانا. وجہ بھی ہوتی ہے رسولوں کو بھیجنے کی، وہ بھی اس آیت میں بتائی گئی ہے نا. 165 میں دیکھیں، ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے. اللہ پر کوئی حجت، مبشرین و منذرین. اللہ پر کوئی حجت نہ ہو. حجت کیا ہوتی ہے؟ حجت کیسے؟ حجت ہے کیا؟ شکایت کی طرح کرنا، یا پھر کوئی ایسی بات اپنی یعنی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ. رسول یعنی کوئی بہانہ نہ بنا سکے بعد میں. ہاں، یہ حجت یہی ہوتی ہے نا کہ یہ نہ کہیں کہ قیامت کے دن کوئی شکایت نہ کریں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. حجت پوری کرنے کے لیے، یعنی کوئی شکایت بعد میں نے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا یا بتانے والا نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء بھیجے، ہر بستی میں اور ہر اس میں بھیجے، تاکہ کوئی، اور قیامت تک جو ہے دیکھیں اب یہ ہمارا دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کو سیو کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ساری موجود ہے، ہسٹری بھی اسلامک موجود ہے، سیرہ بھی موجود ہے. تو اب تو یہ بندہ خود ہی جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے. سب کچھ موجود ہے اور کوئی ابھی بھی کوئی حجت تو نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو چلیں اگلی آیت پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. آ جائیں آپ، کنہوں نے سنانا تھا مجھے آج؟ آ جاؤ زینب علوی، آپ آ جاؤ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اگلی آیت کر لیں. 166 لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہدو، وہ گواہی دیتا ہے، بما، اس کی، جو انزلہ نازل کیا اس نے، علیہ طرف آپ کے، انزلہ اور نازل کیا اس نے اسے، بعلم ہی، اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون، وہ گواہی دیتے ہیں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ. ان بے شک الذین، وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تحقیق، دلو، وہ گمراہ ہو گئے، دلالن، گمراہ ہونا، بعید، بہت دور کا. چلیں کافی. اچھا، اللہ کس بات پہ گواہی دے رہے ہیں اس آیت میں؟ آپ نے ترجمہ کیا ہے نا؟ ہاں چلیں بتائیے. ہاں جی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس آیت کا تعلق 63 آیت سے، یعنی لوگوں کو تعجب ہے یا اعتراض ہو تو کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رسول بنا دیا، کہ وہ ایک امی قوم سے تعلق رکھتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے. اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی اتاری، اللہ ہی نے اس وحی کے ذریعے قرآن مجید اتارا، اور جو کچھ اتارا علم پر مبنی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امی قوم سے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خود علم کی روشنی عطا کی اور حقیقی علم عطا کیا. قرآن اپنے علم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اس بات پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے علم کے ساتھ بھی علمی ہی نازل کیا. اور اس بات کی اور کون گواہی دے رہا ہے؟ فرشتے. فرشتے دے رہے. اور اللہ جس چیز کی گواہی اللہ دے دے اس کو کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کافی ہے سب. ہاں ٹھیک ہے. ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ فرشتے کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ فرشتے کس سے بنے ہوئے ہیں؟ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے تو فرشتے کس سے بنے ہوئے ہیں؟ بجی نور سے. نہیں یہ تو بہت ہی آسان جنرل سوال ہے کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی. انسان مٹی سے بنا ہے، جن آگ سے بنے ہیں، فرشتے کس سے بنے ہیں؟ جی نور ہی سے بنے ہیں نا. بجی اللہ سے، اللہ کے نور سے. نور سے بنے نا. اللہ کی نور سے نہیں بنے ہیں، نور سے بنے ہیں بس. نور سے. ہاں یہ نظیفہ بتایا تھا پہلے، نظیفہ نے شروع میں. اچھا بتایا تھا، میں نے سننے میں نہیں آیا. تو نور سے بنے ہیں فرشتے. اللہ تعالیٰ خود بھی نور سے بنے ہیں، لیکن اللہ کی نور سے نہیں بنے. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. نور کا مطلب کیا ہے؟ نور ہے نا، نورانی جو ہے نا، روشنی، یعنی ایک طرح سے کہہ لیں نور. تو نور اور جو سورج کی روشنی، اس میں نور میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. تپش نہیں ہوتی نور میں، تپش نہیں ہوتی. جبکہ جن جس سے بنے ہوا آگ سے بنے، اس میں تپش بھی ہے اور دھواں بھی ہے، سب کچھ. اچھا اگلی آیت جو آپ نے پڑھی، اس میں کفر سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس میں نا کفر سے مراد علماء ہے، جو ادھر اہل کتاب کے علماء تھے نا. نہیں، کفر سے کیا مراد ہے؟ کفر روکنا. ہاں. وہ خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں ماننے دیتے تھے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. کس کا انکار کر رہے ہیں؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا انکار کرنا. تو کس کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اسلام پر ایمان لانے کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے. ہاں، آپ کو رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا. انکار کر رہے ہیں. جی اچھا اس میں گمراہ کس کو کہا گیا اس آیت میں؟ گمراہ یہ جو اہل کتاب ہیں، جنہوں نے کفر کیا وہی گمراہ ہے نا. اور جو جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے راستے سے روکا. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ ہیں یہ. چلیے ٹھیک ہے. 168 پہ آ جائیں. نیکسٹ سسٹر کون ہے؟ بشرا ہے. ڈاکٹر بشرا آئیں گی؟ ہینا تو آج نہیں سنا رہی. بشرا آپ آئیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 168 168. ان الذین کفروا وظلموا. اوکے. ان الذین، بے شک جو لوگ کفروا کفر کیا انہوں نے، وظلموا اور ظلم کیا انہوں نے، لم نہیں یکن ہے اللہ اللہ تعالیٰ لیغفر تاکہ وہ بخش دے لہم ان کے لیے یا انہیں، ولا اور نہیں لیہدیہم یا تاکہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً راستے کی، الا سوائے طریقہ راستہ، جہنم کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ کے لیے، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ پر، یسیر آسان. یا بس کافی. اچھا اس آیت میں آپ مجھے اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتے؟ مغفرت اور ہدایت جو ہے نا، جی باجی جو کس کے لیے نہیں ہے؟ کس کے لیے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم. کہ جو لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، ان پر ایمان نہیں لا رہے، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر ہی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بخشش ہے. یہاں پہ ظلم سے مراد ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا. اپنی جی ٹھیک ہے. ویسے تو جو بھی ظلم کوئی کسی پہ کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ظلم ہو، انہوں نے جو انکار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. جی تو ہمیں اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا. جی
ہماری جان جو ہے نا، ہمارا نفس، ہماری جان جو ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، جی اور اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو پورا کرنا ہوتا ہے. جی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نفس کو مار کے بالکل ختم ہی کر دیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نفس کے تابع نہیں ہونا، بلکہ ہمیں نفس کو خود کے تابع کرنا ہے. اس جی بات کو مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی ہمیں اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا ہے. ہمیں اس کے تابع نہیں ہونا کہ ہم اس کے کہنے مانتے رہیں. خواہشات کی پیروی خاص طور پہ جب علم آ جائے تو بالکل نہیں کرنی ہے. یہ ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں. جی تو نفس کو بالکل مارنا بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم ہی کر دیں. جیسے وہ ایک صحابی تھے، تو وہ نہ کسی سے ملتے تھے، نہ جلتے، نہ بیوی سے، ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے. یا پڑھا سنا ہوگا آپ نے سائمہ ان صحابی جی کے بارے میں. اور ان کو جی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کو بلا لیا. اس سے پھر یہ ہے کہ آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے نا، جی رہبانیت نہیں ہے. ہم کنارہ کش ہو کے صرف اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں جی کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہی رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو بھی جاگتا اٹھتا ہوں، سب کرتا ہوں. میں جنگیں بھی کر رہا ہوں، میں شادیاں بھی کر رہا ہوں، بچے بھی، جو بھی ہے سب کی ٹیک کیئر سارے ہو رہی. معاملات چلا رہے ہیں. ہاں، تو وہ ان صحابی پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا تمہارے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. اس کا حق ہے کہ تم اسے سلاؤ، آرام دو. نفس کا مطلب جان ہی ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے. اور تو اس کو تم آرام دو. بیوی بچوں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا حق ہے. تمہارے آنے والے گھر میں جو مہمان ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. یہ نہیں کہ تم عبادت میں لگے رہو اور رات کو ان کو سونے ہی نہ دو کہ جی میں نے تو نفل پڑھنے. اپنے ایسے ہی کیا کرتے تھے نا وہ، پھر روزے رکھتے رہو اور کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو بیوی کی پرواہ نہیں، کچھ نہیں. تو یہ غلط اسلام ہے. تو نفس جو ہے اس پر اس کو مارنا بھی نہیں ہے اور اس کے تابع بھی نہیں ہونا کہ بالکل ہی اس کے غلام بن جاؤ نفس کے. تو ایک میانہ روی کے ساتھ پورا سب کچھ کرنا ہے، چلانا ہے نظام، اور یہی سیدھا رستہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں. اب دیکھیں لوگوں میں رہ کے صبر کرنا پڑتا ہے. فجر کی نماز کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اٹھنے کے لیے بھی. عبادات میں بھی صبر ہے، لوگوں سے رکھاؤ رکھنے میں بھی صبر ہے. 100 باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں، دوسروں کے برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ کٹ جائیں گے تو پھر تو کوئی اجر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور اپنی جنت میں جا کے آپ کیا کریں گے جب آپ کے بچے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو بھی. تو اپنی صرف ساتھ دوسروں کو لے کے اور پھر آگے چلنا ہے سب کو. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت پہ. نیکسٹ سسٹر کون ہے؟ اچھا، آپ سے میں نے سوال کیا بیچ میں اور باتیں شروع کی. ہاں، ظلم و نفس کے اوپر ظلم کرنا نا، انہوں نے اپنی جانوں پر یا خود ہی اپنے اوپر ظلم کر. ہاں جی بالکل اسی طرح ہے. پھر اللہ طریقہ جہنم کے راستے کا. جی یعنی ہدایت کا راستہ تو ان کو ملے گا نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو کیا ملے گا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان کے لیے پھر وہ جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے جانے تو کے لیے. ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صرف کلاڑی لے کے کسی کو مارنا وہی ظلم ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، نہ حق تلفی کرنا. حق تلفی کرنا، چھوٹی سے چھوٹے لیول پہ، وہ ہوتا ہے ظلم. اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے، جو اس کا ذو لام میم کا مطلب ہوتا ہے، وہ اندھیرا ہوتا ہے. اور یہ پھر قبر کے اندھیروں کی شکل میں سامنے آتا ہے. یہ پھر پلسرات پہ اندھیرے ہوں گے. تو ظلم کرنے والا ہم سمجھتے ہیں نا، وہ بھائی ایک دل کو تسکین دیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو ظلم کر کے ملتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ خود پہ ہی ہوتا ہے. تو اس سے بچنا ہے، اپنی جان کو، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے. یہ بھی اس کا حق ہے، نفس کا حق ہے کہ آپ اس کو ظلم سے جان کو بچائیں. اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، اس کو جہنم میں نہیں لے کے جانا، اسے جنت کا راہی بنانا ہے.
تو انشاءاللہ پھر لیکن اس میں ابھی یہ تو پھر یہاں تو وہی ہے نا کہ جو اگر اتنی چیزوں کرنے کے بعد نہیں مان رہے پھر تو ان کے لیے اب جہنم ہی ہے نا، ان کے لیے اب جنت تو نہیں ہے نا، ان کے لیے اب یہ پکی دیکھیں کسی ایک رسول کا انکار جو نا، چاہے ہم خود جتنے بھی ہم ایمان والے ہیں، ایک رسول کا، چھوٹے سے چھوٹے رسول کا یا کسی فرشتے کا یا کسی کتاب کا ان کا کفر کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جی آخرت کا دن کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی بھی ہم ایک انکار کریں گے تو جتنی بھی چیزیں ہیں تقدیر کا ہی، اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی ہم ایمان کا جز ہے نا، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، کسی چھوٹی سے صحیفے کا ہی کیوں نہیں کرتے، آپ گئے دائرہ اسلام سے۔ تو یہ تو اتنا بڑا انکار ہے، اور پورے اتنے بڑے رسول کو ہی نہیں مان رہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ان کی لائیو کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہودی مراد ہے نا، اور کون مراد ہے یہاں پہ؟ جی ان اللہ تعالیٰ نے صاف اس لیے نہیں فرمایا کہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں ہم کہاں سے آ گئے؟ یہ کتاب تو ایکچولی تا قیامت کے لیے نا، جس میں تو آپ کے ہاں، تو اس نے سارے ہاں اوپن کر رکھ دیا نا، جی جی کہ ہر بندہ اپنا آئینہ دیکھ لے، اس آئینے میں اپنے منہ دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اصل ایک ہوتی ہے اصل ہر آیت کی شان نزول ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو عام اس کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ والی چیز ہے۔ چلیں نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ حساب لینا بھی آسان ہے اور باقی کا سارے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ پہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ ذرا غور کریں نا، تھوڑی دیر بیٹھ کے اور دیکھیں ذرا کہ رب کیا ہے ہمارا، ہم غور ہی تو نہیں کرتے، اور پھر پتہ چلتا ہے ایک ذرا سی کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر ہو جائے، ذرا سا باڈی میں گڑبڑ ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم اتنے بڑے بڑی شریانیں بند ہو جاتی ہیں ہماری، اور ہم کھاتے رہتے ہیں جو آئل، یہ کیا ہے؟ ابھی بھی کل بھی کسی کا آپریشن ہوا ہے، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کتنے دن بعد ہوش میں آئے تھے، تو میری موم کا بھی آپریشن ہوا ہے، تو 60 سال کی امی ہے اس کی، تو کہہ رہی ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہے اور 3 ان کی نالیاں بند تھی، کمپلیٹ 3 نالیاں۔ تو سیدھا وہی میرے ہسبینڈ، میں نے کہا آرام سے بیٹھو، 10 دن تک تمہاری موم کو وہ ہوش میں نہیں لائیں گے، کیونکہ اندر پورا چیسٹ کاٹ دیتے ہیں نا، ہڈی کاٹ دیتے ہیں پوری، پھر اندر جا کے کام کرتے ہیں، پھر نئی لے کے یہاں سے شریانے وہاں سے لے کے تو وہ ڈالتے ہیں، بلڈ تھرو کرتے ہیں پھر دل کو۔ اور یہ بھی دیکھیں کتنی محنت کر کے پڑھتے ہیں اور پھر ہماری زندگیاں بچاتے ہیں، تو لیکن ایمان کے بغیر تو سب ادھر ہی رہ جائے گا نا، دنیا میں ہی اجر ہے پھر ان کے لیے۔ چلیں انشاءاللہ اگلی آیت پہ آتے ہیں ہم، 170 آیت آ جائیں کون نیکسٹ؟ سائمہ آپ آ جائیں، مجھے جس کا نام یاد آ رہا ہے جی میں پڑھ لیتی ہوں۔ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الرسول رسول، بالحق ساتھ حق کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لے آؤ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم انکار کرو گے یا کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور ہے اللہ علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ ایک اور آیت کر لوں؟ یا اہل الکتابی، نہیں اے کافی اہل بڑی ہے، بس ٹھیک ہے، میں اس کے 2 پارٹ کروں گی میں۔ اچھا، اس میں سے مجھے آپ بتا دیں کہ پوری انسانیت سے خطاب ہے، رائٹ؟ جی اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آ چکے، جب الف لام آ جاتا ہے نا تو خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، ایک جی رسول کی کسی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص رسول، ٹھیک ہے؟ اور یہ کون سے رسول ہے؟ رسول اللہ محمد نبی رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، خاتم النبیین بھی آپ کو پتہ ہے۔ الحق سے کیا مراد ہے؟ الحق یعنی جو دین ہے، ہاں دین حق آ گیا اور کتاب بھی بیچ میں شامل ہے، جیسے ہاں، قرآن بھی آ گیا اور قرآن۔ دین اسلام بھی آ گیا، سچا دین ہے نا؟ جی
میرے ربکم کہاں سے آیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں، اگر کوئی ایمان لانا چاہے تمہارے رب کی طرف سے، رب، ٹھیک ہے، فآمنوا، تو پھر مطالبہ کیا ہے یہ سب کہنے کا، ایمان لے آؤ، بتانے کا، ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ. اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایمان لے آؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایمان لے آؤ. تو پھر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر اگر وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے تو یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر سارے لوگ، باجی وہ حدیث قدسی بھی بیان کی تھی انہوں نے نا، کہ اگر سب لوگوں کے دل جو ہے دنیا کے سب سے نیک انسان کے دل جیسے ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بالکل بالکل، کوئی اور فرق اگر جی سب فاسق و فاجر بھی ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عبادت اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا، حمید، حمید جی. یعنی اپنے آپ میں تعریف والا ہے. ہم تعریف کریں یا ہم نہ کریں، ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے تو نیاز ہے کہ بے ہماری نیاز، ایمان اپنے لانے آپ میں تعریف والا ہے. اس کو نہ ہماری ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کریں نہ کریں ہماری آخرت سنورے گی. انکار کریں، اس نے ہمیں دیا ہوا نا، ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ ہے تمہارا، اس کے اندر جو مرضی ہے کر لو، میں تمہیں نہیں پوچھوں گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کلاس کوئی کمرہ امتحان ہے نا، تو اس کے اندر جو آپ پیپر دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو ایگزامنر جو گھوم رہا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا اس وقت آپ کیا لکھ رہے ہیں، نہیں لکھ رہے، بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے اپنا ٹائم پورا کرنا، اس کے بعد اس نے پیپر لے لینا. تو یہی مثال ہے ہماری زندگیوں کی. ہر بندہ اپنا، اور ہر ایک کا پیپر الگ ہے. وہاں تو سب کا پیپر ایک ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو ہے ٹیسٹ پیپر یہ سب کا الگ الگ ہے. ہر بندہ ڈفرینٹ، آپ دیکھیں تو آزمائش سے گزر رہا ہے، اس کا اپنا پرچہ امتحان ہے اور اس میں سے وہ گزر رہا ہے. روز کسی نہ کسی امتحان میں ہوتے ہیں ہم، روز کسی نہ کسی امتحان میں. ٹیسٹ ایوری مومنٹ ہمارا ہو رہا ہے. لائف ہے ہی ٹیسٹ. اور پھر ایک ٹائم آئے گا جب وہ بولیں گے کہ چلو بھائی ٹائم پورا ہو گیا، اب قلم رکھ دو، اب کوئی عمل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. اب تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے. ابھی ہم گھنٹوں کے حساب سے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، گھنٹوں کے حساب سے. آپ دیکھیں کرنا تو نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ پونجی ہے نا ایک ہماری، جو جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح، لائف جو ہماری ہے. تو ایک دفعہ ایک دن ہوگا کہ ہماری مٹھی خالی ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں لگنا، اور وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. ٹائم جو مہلت ہے، اور کیا پتہ کس وقت کون سی رات آ جائے، کس وقت فرشتہ آ جائے اور بولے چلو. آپ کے پاس والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یعنی آپ کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور چلے گیا، اس پتہ چلتا ہے کہ صبح وہ بندہ جو ہے تھا ہی نہیں. بالکل صحیح. رات کو تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کب فوت ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، صبح نہیں اٹھتے لوگ، کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو پھر اس پونجی کو، یہ جتنی بھی ہے، اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کریں. وہ جو آخری منٹ آتا ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں وہ دیکھو نا، ہم اتنا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے کہ میرا بیٹا دروازے پہ آ گیا، بس وہ آنے ہی والا ہے میرے تک، اس کو مجھے بات کرنے دو، یا ملنے دو، یا مجھے دیکھ لے یا بات کر. اتنی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک منٹ آگے یا ایک منٹ پیچھے نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کما. اور اس وقت کا ہمارا تھوڑی سی عبادت بھی، تھوڑا سا بھی کوئی اچھا کام کرنا، صحابہ کی جو زندگیوں میں وہ جو اعمال کرتے تھے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ اس کا اجر ہے. کیونکہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ فتنوں کا دور ہے، جبکہ اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے ارد گرد. تو پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سے خود کو نکال کے کر کے وہ سب کرتے ہیں. ہم مصروفیات بھی زیادہ ہیں، پہلے زمانے میں اتنی نہیں ہوتی تھی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں سائمہ، تو ہمارے پاس کتنی مشینیں ہیں نا. جی یہ سب مشینیں، جب میری نئی شادی ہوئی تو مشینیں نہیں تھی، ہم سارے کام ہاتھ سے کرتے تھے. سارے کام میں نے اپنے ہاتھوں سے، میں نے کوئی کام چھوڑا نہیں جو ہم نے نہیں کیا. سب اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے ہم. تندور میں روٹی بھی لگانی، سب جتنے بھی جو بھی کام سوچ لیں، بھینسوں کا دودھ نکالنا، گایوں کا دودھ نکالنا، یہ سارے میں نے کام کیے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. کچھ بھی یعنی نہیں چھوڑا. فصلیں کاٹی ہوئی ہیں، ایوری کام.
میری شادی تو کراچی میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ہم لوگ گاؤں میں موو ہوئے تو ظاہر ہے وہاں پہ تو سارا ہم ملک ہیں نا، تو ہماری تو پوری زمینیں اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ صرف مشینیں آ گئی ہیں۔ اب اس وقت کی جو بہویں ہیں نا، جو مطلب ہے میری بہویں ہیں یا میرے دیوروں کی بہویں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے ان کا باہر کا، گھر کا ان کا ہے وہ بھی بھاری ہے ان کے اوپر، باہر کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پانی گھر میں، ہر چیز گھر میں، فریج ہیں، سب کچھ ہے، پھل فروٹ آ رہا ہے، بچوں کو بس اسکول بھیجنا تیار کر کے آ جائیں، ان کو کھانا دے دو بس فارغ۔ ہمارے کام جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، یہ ڈائپر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو اس وقت کی جو ہماری ہوتی تھی، لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا، لوگ کشیدہ کاریاں کرتے تھے، دھوپ میں بیٹھتے تھے، پتہ نہیں وہ اتنا انجوائے کرتے تھے لائف کو، کوئی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ بالکل صحیح اب ہے تو جی۔ یہ ہاسپٹلوں کے چکر ہی نہیں پورے ہوتے، جس بندے کو سنو وہ بندہ بیمار ہے، میرے ہسبینڈ بیمار ہے ہاسپٹل میں، اور میں ان کے پاس آئی ہوئی ہوں، میرا فلاں بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں۔ تو یہ کیوں آ گیا سب کچھ؟ حالانکہ مشینیں لگی ہوئی گھر میں، 1 منٹ میں کھانا بنتا ہے، پھر بھی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو برکت اٹھ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ وہی سن کے شرمندگی ہو رہی ہے باجی اپنے آپ کو دیکھو تو۔ ہاں، تو اب وہی میں ابھی گئی تھی پاکستان، تو میرا دیور جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری بھابھی نے بتا رہا تھا ان کو، یعنی اب ظاہر اس نے مجھے دیکھا ہے نا، وہ چھوٹا تھا اس وقت، پھر ہمارے سامنے ان کی شادیاں ہوئیں، بیویاں ہوئیں، سب سارے دیور میرے بعد میں ان کی شادی، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کتنی اسٹرگل کی ہوئی ہے، تو وہ اپنی بہوؤں کو بتاتے ہیں کہ کتنی اسٹرگل سے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، کتنی انہوں نے اپنی اسٹرگل کی ہوئی ہے، پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں، پھر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، وہاں بھی میں بڑی تھی، پھر یہاں آئی، پھر یہاں پہ اسٹرگل۔ تو چلیں پھر آپ کا لیسن بیچ میں رہ جائے گا تو ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، تو یہ اس لیے میں بتاتی رہتی ہوں کہ پتہ لگے نا کہ ہم کریں۔ دیکھیں ہم بہت، میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون میں ہے، وہ اس سے باہر آنا ہی چاہتا، کہتا بس یہ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اپنی جان کو نہیں مارنا، اور جان کو مارے بغیر تو کچھ نہیں ملتا نا، آپ کو نکلنا پڑتا ہے اپنے کمفرٹ زون سے، وہاں سے نکل کے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اوپر اگر چڑھنا نا اوپر تو زور لگانا پڑتا ہے، پھسلنے کے لیے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، من جدہ وجدہ ایسے ہے نا من جدہ وجدہ۔ جی، تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ہاں بالکل، جو کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو کوشش نہیں کرے گا پھر وہ زندگی ایسی گزار کے پھر وہاں جائے گا تو خالیات، اور سب کچھ ہمیں یہیں سے لے کے جانا ہے، اور ایک ایک چیز کا اللہ نے کتنا اجر بتایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک دفعہ پڑھو جنت میں درخت لگتا ہے آپ کے لیے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور 100 بار پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہوتے ہوئے ہمیں بھی حکم دیا ہے، تو کرنا چاہیے نا۔ صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی دعائیں ہیں، بچوں کے لیے دعائیں ہیں، ٹائم ہی مجھے نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا فائدہ رکھا ہے، تو میں دراصل 2 دن پہلے ہسبینڈ سے ڈسکشن ہی ہو رہا تھا، آج کل جو دعوتیں وغیرہ ہو رہی ہے تو ہوٹلس وغیرہ میں کافی ہو رہی ہیں، تو اگر کسی کو بلانا ہو تو وہاں بلا لیں، اور پھر یعنی آپ نے جو بالکل، کہا بھی، تو میں نے کہا کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے نا کہ وہ جو مہمان کے لیے، جب گھر سے مہمان باہر نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس کے گھر سے نکلتی ہیں، تو پھر میں نے یہی کہا کہ جب ہوٹلس میں دیں گے تو گھر کی بلائیں وغیرہ تو گھر میں ہی رہ او جائیں گی۔ مائی گاڈ، کتنی بلائیں لے کے وہ نکلتا ہے آپ کے گھر سے۔ ہاں ایک مہمان جب نکلتا ہے تو وہ کوئی تھی نا عورت، تو پتہ نہیں وہ دعوت نہیں کرتی تھی یا کیا تھا، نہیں، وہ ان کے ہسبینڈ یعنی روز کسی نہ کسی کو ایک کھانے بلا کو لیتے دلاتے، تھے۔ تو پھر انہوں نے شکایت کی تھی کہ میں روز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں آپ کا مہمان بن جاؤں، تو وہ بڑی خوشی سے ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں، پھر جب وہ جانے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی مجھے دیکھو، تو وہ دیکھتی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آ کر جاتا ہے گھر سے تو یہ ساری چیزیں گھر کی جو ہے نا بلایات وغیرہ بلائیں ساری سب، نکل جاتے ہیں، ہاں، اور اپنی روزی ساتھ لے کے رحمتیں آتا ہوتی ہے، ہیں، اس کی روزی بھی پہلے آپ کے ہاں پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور برکتیں آتی ہے، تو پھر اتنا یہ پیارا صحیح۔ دین ہے ہمارا، اتنا بے پیارا شک۔ دین ہے، اور ہم نے بس یہی ایک دوسرے سے بات نہیں کر، اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب یہ عید پہ بھی آپ کیا کرتے ہیں، ایک وہ اسٹیکر سے بھیج دیتے ہیں، بس ہو گیا عید مبارک، واقعی اور اگلا بھی اسی پہ خوش ہو جاتا ہے۔ کہاں عید کارڈ ہاتھوں سے لکھ کے بھیجے جاتے تھے،
पोस्ट किए जाते थे और लोग खोलते थे कि कार्ड आया है, खुशी से देखना और फिर कुछ संभाल के रखना कि मेरे अब्बू का कार्ड आया या मेरी अम्मी का आया है, बहन भाई में से किसी का आया है। तो खतों का इंतजार रहता था। अब तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। और 2 लफ्ज टाइप किए और भेज दिए और 1 मिनट में वहां मिल जाते हैं, चैटिंग में हो जाती है बात, व्हाट्सएप है, कितनी चीजें हैं। बाजी आप तो फोन पे पहले मुबारक दे देते थे, अब हम वैसे ही दे देते हैं। लेकिन टाइम की बरकत क्यों नहीं रही मुझे ये, अब शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो रही है कि वो आखिरत वक्त में साल महीनों की तरह लगेंगे और महीने जो है हफ्तों की तरह, इस तरह ही है ना, और हफ्ते वक्त दिनों की बहुत तरह, जल्दी गुजरता है जी। पता ही नहीं चलता, खुद हैरान हो जाते कि क्या हो रहा है। चलिए अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने पिछली दफा आपको बताया था ना वो औरत का किस्सा, उसके बच्चे फौत हो जाते थे छोटी उम्र में, बताई थी ना बात, नूह अलैहिस्सलाम के पास आई थी, हाँ, तो वो वाली। तो 63 तो कुछ भी नहीं है उनके, जब कहाँ उनकी उम्रें होती थी, हजार साल, और उनकी कब्रें देखें तो इतनी लंबी लंबे टॉल लोग होते थे, अब वो टाइनी टाइनी होते जा रहे हैं सब। तो इसी तरह है। तो बस ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ करें, जितना भी कर रहे हैं ना उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। कोई नहीं मरता, इंसानी जिस्म इलास्टिक की तरह होता है, बॉडी उसकी जितनी उसमें मशक्कत डालेगा इतनी वो मशक्कत उठाने के काबिल हो जाता है। मैं कल IKEA में थी मैं देख रही थी अपने उस पे सेल फोन पे कि कितने मेरे स्टेप्स हो गए ना, बस वहां घूमते घूमते ना बच्चे का स्टडी डेस्क लेने गए थे तो 7000 स्टेप्स हो गए। तो मैं नहीं जाती कहीं है, तो ऐसे ही वो लोग जब निकलने लगे तो कहते हैं हम आप भी चलें, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो वो एक लेते लेते ना बस थोड़ा घूमते घूमते, और 2 नमाजें चली गई, अब मैंने सारी नमाजें इकट्ठी पढ़ी है। आई तो सारी टांगों में दर्द, और वो नहीं हमारी थी कुछ नमाज पढ़ने की हिम्मत बिल्कुल, तो कभी निकले जो नहीं। तो फिर मैंने नमाजें इकट्ठी पढ़ी, मैंने कहा ताला माफ कर देना, पढ़ तो ली है। तो बात लोग होते हैं परवाह नहीं करते, वो कहते हैं क्यों पढ़े में क्या जरूरत है, जब छूट गई तो छूट गई। लेकिन ये भी अपने आप को सजा देनी है कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरी नमाजें जो है वो जाए। इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ कि नमाजें बहुत मिस हो जाती हैं, फिर एक साथ पढ़ना या आके या छोड़ देना बीच में से फायदा नहीं होता। तो चले इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा आज कौन है नेक्स्ट? नुज़रत आप आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم غلو کرو یعنی نہ تم حد سے بڑھو فی دینکم اپنے دین میں ولا تقولو اور نہ تم کہو اللہ اللہ کے لیے الا الحق اللہ پر الا الحق سوائے حق کے انما المسیح بے شک مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ رسول ہے اللہ کے وکلماتہ اور کلمہ ہے اس کا القاہا اور اس نے ڈالا ہے اسے الی مریم اسے اوپر مریم کے وروح اور روح منہ اس کی ہے روح اس کی طرف سے اچھا روح اس کی طرف سے فآمنو بس ایمان لاؤ تم باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا اور نہ تم کہو ثلاثہ کہ 3 ہیں انتہو باز آ جو خیر لکم خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے انما اللہ بشک اللہ الہ ہے واحد واحد سبحانہ اور وہ اسی کی تعریف ہے ان یکونا کہ ہو لہو کہ اس کے لیے ولد کوئی اولاد لہو اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہم میری کرتے رہتے ہیں، میری تیری، اور یہ دیکھیں ہر بار آ رہا اللہ ما فی السماوات ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے حد سے بڑھنا، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا، اور دین کے یہی کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی حد سے نہ بڑھو، اور نہ ہی تم کہو اللہ کے کوئی بھی بات۔ ایک سیکنڈ آپ ترجمہ نہ کریں، میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی حق آیا ہے نا، پیچھے بھی حق آیا تھا، میں نے سائمہ سے بھی پوچھا تھا کہ یہاں پہ حق سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ تو تھا اسلام اور قرآن، یعنی رسول لے کے آ گئے قرآن اور ہے نا سچا دین۔ قرآن و سنت ہے نا کہ حق جو اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہیں اس
پہ یقین کرو اور وہ حق ہے، اس قرآن و سنت پہ عمل کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کسی بھی دین میں بھی حد سے نہ بڑھو. مطلب جیسے ہی ہوتا ہے کہ ان کو بزرگوں کو اور اہل الکتاب سے کچھ کہا جا رہا ہے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ مسلمان، اہل کتاب مسلمان بھی ہیں، اور یہ ان کے یہودیوں کے بارے میں بھی، یہودی اور نصارہ، یہود و یا نصارہ. اہل کتاب جو ہوتے ہیں نا، اہل الکتاب جو ہیں جی وہ یہود و نصارہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جب قرآن مجید میں جب ذکر آتا ہے تو وہ ہی ہیں، انہی کو کہا جا رہا ہے. لیکن پھر بیچ میں ہم بھی شامل ہیں نا، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے قرآن آیا نا. پیچھے جی یا یونا سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو جی لا تغلو، نہ تم غلوب کرو دین میں. دین میں. جی دین میں بھی تم نے غلوب نہیں کرنا. اور جیسے ابھی جیسے یہ بنائی جا رہی ہے نا، پیچھے بنائی گئی ہے، جی ربیع الاول 12 کس عید کس طرح دنیا. بنائی گئی ہے. جی ولا تقولوا، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ سوائے حق پر، یعنی کہ اپنے پاس سے باتیں نہ گھڑو، صرف اللہ نے جو کہا ہے صرف اس پر ہی، اسی کو مانو اور اس پر ہی عمل کرو. نہیں، جب غلوب کی بات آئی ہے نا، تو غلوب کیسے کیا تھا؟ عیسائیوں نے کیسے غلوب کیا تھا؟ جی انہوں نے یہ کہتے نا اللہ کے ساتھ جیسے شریک یہودیوں نے تو کیا تھا. اپنے جو ان کے بزرگ وغیرہ، اپنے ان کے جو عالم وغیرہ تھے ان کو پوجنا شروع، ان کو اور زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی تھی. ان کو دین میں پوجنا غلوب تو یہی ہے نا کہ ان کی باتوں کو اللہ کے احکام کے اوپر رکھو. ٹھیک ہے نا؟ باتوں کے ساتھ ان ہاں، کو ان کے احکام کو، جو اپنے دین کے بڑے، جیسے آج کل کے بھی عالم ہیں اور اس وقت بھی تھے، تو جی ان کے احکام، ان کے حکم کی، ان کی بات کو اللہ کے دین سے اوپر رکھتے تھے. یہ تو جی اس دین کے میں علاوہ غلوب ہو گیا. قبروں کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا، جی عیسائی. جی اور وہ جو دوسرے تھے یہودی بنی اسرائیل، وہ وہ عزیر علیہ نبی السلام کو اللہ کہتے تھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا انہوں نے. اس سے منع کیا جا رہا ہے جی کہ نبی کو اللہ کے ساتھ مت ملاؤ. جی بالکل. ٹھیک ہے، جی یہ ہوتا ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، جی مبالغہ کر دینا، یہ سب غلوب ہوتا ہے. اچھا، کسی کو اس کے اصل مقام سے بڑھا کے کیا کر دینا، بڑھا دینا. کسی بڑھا پیغمبر دینا. کو اس کے مقام سے بڑھا کے اللہ کے مقام تک پہنچا دینا، جی اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا دینا. قبروں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نبی پاک جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. تو اسی طرح نہیں، جو یہ تو پھر مسلمان کس طرح غلوب کرتے ہیں نا، آج کا مسلمان کس طرح غلوب کر رہا ہے. جی جیسے یہ عید منا کے عیدیں منا رہے ہیں، عید نبی، میلاد النبی وغیرہ. ہم لوگ بھی پتہ نہیں اپنی نعتوں میں نا تو کہاں کہاں لے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے کھڑے بھی نہ ہوا کرو. جی قیام کا بھی جو ہے وہ حق صرف اللہ کو ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے. صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کو اور ٹیچر ہم یہ منع جو تھا. جیسے کتنی نعتیں اور کتنی قوالیاں تھیں، ہم بھی بڑھتے بھرتو جھولی میری، اور کتنی اس قسم کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے تو کام ہے ہم ہمارے اسکول میں کبھی بچوں کو سے. یہی سکھایا جاتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر آئے تو سب کھڑے ہو جاؤ. ہوں جو کھڑا نہیں ہوتا اس کو بدتمیز سمجھ کے کلاس سے باہر. یا اور ٹیچر جو ہے، کیا ہے ٹیچر؟ کچھ بھی نہیں ہے. جی کچھ تو بالکل جو ہوتی ہیں وہ پیسوں کے لیے آتی ہیں یا مشغلے کے لیے آتی ہیں، ٹائم پاس کے لیے آ جاتی ہیں، گھر کے کاموں سے جان چھوڑ اور جاتی. ایون ٹیچر کے جو ہاسپٹلس میں دیکھنے پاکستان میں تو چپڑاسی رکھے ہوئے جناب ڈور کے آگے، وہ ڈور کھول رہے ہیں ڈاکٹر ہاں، کے لیے کھولتے آنے. ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہاں میں سب. نے دیکھا کہ یہاں آپ جاؤ، ایون ذرا سے وہ اپائنٹمنٹ پہ بھی جاؤ تو میں نے یہاں ڈاکٹرس کو دیکھا ہے، وہ خود جوتے تک پہناتی ہیں، بالکل. پکڑ اور کھولتی ہیں. تو اتنا وہ اس وقت ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ہیں اور ایک یہاں کے دیکھیں. ابھی یہ جو ایران میں ہو رہا ہے نا، تو یہاں پہ میرے مسز آگا میں میری بیٹی بتا رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی کلاس میں نا تو ٹیچر انڈیا سے تھی، اور وہ کلاس میں کھڑی ہو کے، تو مسلم بچے تھے تو ان کو نشانہ بنا کے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ یہ کیا ہے حجاب اور یہ، تو تم لوگ اس دین سے نکل کیوں نہیں جاتے، کیا رکھا ہے اس دین میں تم لوگوں کو، روز کچھ نہ کچھ. تو اس بچے نے جا کے گھر بتا دیا نا. اچھا. وہ بچہ جب اس کی ماں فارغ تھی، میری بیٹی کو بھی میرے بیٹے نے اس کے بیٹے نے بتایا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ جاب واب کرتی ہے تو اس نے کوئی اتنا نوٹس نہیں لیا. اس نے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. برا لگا اس کو بھی کہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد نا پتا چلا کہ اس بچے کی ماں گئی ہے اسکول میں، اور اس نے کافی بڑا ہنگامہ کیا وہاں پہ، مسلم عورت نے، بچے کی ماں نے. اور انہوں نے اس عورت کو، اس کو ٹیچر کو نکال دیا اسکول سے.
اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں جاب نہیں مل سکتی ابھی, کسی بورڈ میں نہیں مل سکتی. تو یہ یہاں پہ ہمارے یہاں کتنا اور کتنا خیال رکھتی ہیں ٹیچر بچوں کا, ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہیں. اور ان کو گھر میں کیا ہے, یعنی کسی بچے کو اگر آپ ماں باپ جو ہے نا اس ٹائم بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیں, جب فیملی ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹیچر نوٹس کرتے ہیں کہ تم لوگ بچے کے فیملی ٹائم کو تم لوگ اس کو پڑھانے پہ بیٹھایا ہوا تھا یا ہوم ورک کرانے پہ بیٹھایا ہوا تھا, اتنا تک نوٹس کیا جاتا ہے یہاں پہ. ہمارے ملکوں میں تو وہ بیگ اتنے ہیوی پرواہ نہیں, بچے بےچارے ادھر سے آتے ہیں تو ادھر, ادھر سے آتے ہیں تو ادھر, رات سونے تک ان کو بہت بوجھ ہے بچوں پہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیگ اتنے بھاری بھاری, تو کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ بھی میں جب سے یہاں بچے لائی ہوں نا, میں نے بچوں کو ہوم ورک کروانا, کیونکہ اسکول میں سب کروا دیتے ہیں. آ کے وہ گھر آ کے بیگ ہی نہیں, کوئی ایگزام ہے کال دن تو پڑھ لیتے تھے خود ہی کہ ایگزام ہے ہمارا, لیکن اس طرح سے ہوم ورک کروانا ہے کہ بچے کو نکال کے ٹیچر نے چیک کرنا ہے, کل پڑھ کے جاؤ, جیسے میں دبئی میں کرتی تھی اس طرح سے نہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اب کہاں نکل گئے. تو کیا بات ہو رہی تھی, غلوف کی بات ہو رہی تھی نا, تو غلوف تو بڑھتا جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر حق کی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْحَقَّ, کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ جو اللہ ہے اس کو اس کی شان کے مطابق شرک نہ کرو, اس کے حق میں کمی ہوتی ہے شرک کرنے سے اللہ کے حق میں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی کو نبی کو ملا دینا, اس کے اولاد بنا دینا, یا نہیں وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے خود کہا, اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے نا کہ نبی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, بس مجھ پہ وہی آتی ہے. یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں, کہ مجھ پہ وہی آتی ہے, تم پہ وہی نہیں آتی, بس یہ فرق ہے. باقی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, سارے کام وہی کرتا ہوں جو تم لوگ کرتے ہو, بیمار بھی ہوتا ہوں, سب ہوتا ہے, علاج بھی کرواتا ہوں, جادو بھی ہوا ہے مجھ. تو ٹھیک ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, ان کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ ایک پھونک سے, یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام پر ایک پھونک ماری تھی جس کی وجہ سے وہ نطفہ بن کے وہ پھر پریگننٹ ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو پھونک نہیں ماری تھی, نہیں, انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو انہوں نے. ہاں, لیکن اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان کو اللہ کا کلمہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں, ان سے پیدا ہوئے. جی اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے ہی سارے کام کرتے ہیں. جی بالکل. دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے ہوتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون, کتنی دفعہ قرآن میں آئی ہے یہ آیت نا, انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. سورہ یاسین بھی اب آتا ہے, بہت ساری صورتوں میں آتا ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. پھر آج کا مسلمان کس طرح غلوف کرتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, ہمارے جو دینی رہنما ہوتے ہیں مذہبی, ان کے احکام کو ہم اوپر رکھتے ہیں, اور اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان کو نیچے رکھتے ہیں. ان کا زیادہ ہم مانتے ہیں, اس لیے تو ہم فتوے لینے پہنچ جاتے ہیں نا جگہ جگہ, ہر ایک سے, شاید اپنی پسند کا کوئی مل جائے. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, شریعت آ گئی, یہ سب کچھ ہے, تو ان کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بات کریں, اور ان کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی باتوں پہ عمل کریں. یہ بات انہیں بھی ایسی کرنی چاہیے نا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا, اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ کرنا ہے. نہیں, وہ اپنے لوگوں کی پسند کے دیتے ہیں نا کہ لوگ خوش ہو جائیں اور ٹوٹتے رہے ان کے پاس. اگر ان کے اللہ رسول کا دیں گے تو پھر تو وہ میں بھی ناراض ہو جائیں, دوبارہ آئے ہی نہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پسند کا فتویٰ نہیں ملا تو ہم کیوں جائیں وہاں پہ. چلیں نیکسٹ سسٹر جو ہے, اس میں اور بھی چیزیں رہ گئی ہوں گی اس آیت میں, لیکن اچھا جی ہو گیا. رخسانہ آ جائیں. باجی میں کر لوں. عظما ہاں آ جائیے. میں نے رخسانہ آج نہیں بولی. اچھا باجی آج میری تیاری نہیں ہے. آپ کی بھی تیاری نہیں ہے؟ اچھا ابھی کون بولا تھا؟ عظما بولی تھی نا. باجی میں کر لیتی ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ عظما ہی ہے نا. اچھا عظما کی آواز تو پہچانتی ہوں. اچھا جناب, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا غلوم میں ہی آتی ہیں.
ٹھیک ہے نا, جتنی بھی چیزیں یہاں پہ آئی, اس لیے ایک ہی سوال میں نے کر لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے, اولاد سے بھی پاک ہیں, اور باقی اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, اونلی فار اللہ. ٹھیک ہے نا, کوئی اس میں شریک نہیں ہے, اللہ کی جتنی بھی وہ ہے جی بالکل. اس میں کوئی شریک نہیں ہے, کسی کو اللہ نے شریک بنایا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے بار بار کہا اور زمین قرآن میں اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے نوکر کو جب نہیں بناتے شریک اپنے بینک بیلنس میں یا کسی چیز میں, تو اللہ کیسے وہ کسی کو بنائے گا. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ دلیلیں دیتے ہیں, مثالیں بھی دیتے ہیں قرآن میں, بہت آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. چلیے اگلی آیت کر لیں 172. جی بچی میں کرتی ہوں. کریے, نہیں یستنکف ہرگز نہیں وہ تھوڑی آر آواز کم آ رہی ہے آپ کی. جی ہرگز نہیں وہ آر محسوس کرے گا المسیح مسیح ان یکونو کہ وہ ہوں ابداً للہ بندے اللہ کے, ولا اور نہیں ملائکۃ المقربون اور فرشتے مقرب, ومن یستنکف اور جو کوئی آر محسوس کرے گا ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے, وہ یستکبر اور وہ تکبر کرے گا, فسیحشرہم تو ان قریب ہم اکٹھا کریں گے انہیں طرف اپنے جمیعاً سب کے سب. اچھا, جی ابھی آیت بھی کر لیں. میرے خیال میں اتنی رہنے دیں. اچھا پھر آگے ضرورت میں کروا لوں گی. یستنکف جو ہے اس کے کیا روٹ ورڈ بتائیے ذرا اس کا. بجی اس کا ہے نون کافا. اچھا, اس کا میننگ کیا ہوگا؟ بجی اس کا مطلب ہے آر محسوس کرنا, بیزاری کا اظہار کرنا. کیا جی ٹھیک ہے, سب سے بڑا مطلب اس کا آر ہی محسوس کرنا ہے. پھر معمولی سمجھنا یا حقیر سمجھنا, اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جی یعنی اس میں ان کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اب خود کو اللہ کا بندہ کہیں, جی بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا بندہ کہا ہے. اور بندے کی جو شان ہے نا وہ اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے. یعنی آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. اور غلام جو ہوتا ہے وہ 5 to 9 کیا ہوتا ہے 9 to 5 والا بندہ نہیں ہوتا, وہ 24 آورس کا غلام ہوتا ہے. دن رات میں اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سب پہ جن پہ عمل کرنے کا حکم ہے, جن پہ نہیں ہے اس سے رکنے کا حکم ہے. غلام یہی ہوتا ہے, غلامی کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو غلامی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے عبادت کرنا, نماز پڑھ لینا, حج کر لینا, یہ نہیں ہے. بلکہ اگر ہم سوچیں تو ہماری پوری زندگی ہماری عبادت ہے. 24 گھنٹے ہمارے عبادت میں شمار ہوتے ہیں, جب ہم کوئی بھی کام صرف اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں. مثلا کھانا بھی بنا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, سب جو بھی دنیاوی کام, چاہے جاب بھی کر رہے ہیں کہ میں بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہوں, وہ سب عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. تو مسیح علیہ السلام کون ہے, کیا مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, تو وہ بھی آر نہیں سن, تو کون نہیں آر سمجھتے تھے؟ یہاں پہ پہلی جو بات کی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ وہ آر نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون آر نہیں سمجھتا؟ اور فرشتے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رب ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عبد ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں, ان کو بھی کوئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو کوئی آگے کہا گیا وَمَن یستنکف, جو کوئی آر سمجھے گا اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے گا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا سزا بتائی؟ یہ جہنم میں داخل ہوں گے تکبر اس کی وجہ سے. تو یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جو تکبر کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آر محسوس کریں گے, عبادت سے منہ موڑیں گے, آر سمجھیں گے عبادت کرنا, اللہ کی غلامی کو آر سمجھیں گے, عبادت سے منہ موڑیں گے, یہ ساری چیزیں تکبر کریں گے. تکبر کی بھی بات ہوئی ہے نا, تکبر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ غرور
रूह जो है तकब्बर में बहुत सारी चीजें हैं ना. सब सिंपल सी बात यह है कि हम किसी को अगर अपने आप से कमतर समझते हैं ना किसी सूरत में भी, जी तो वो आप तकब्बर में मुब्तला है. और तकब्बर के बारे में क्या कहा है कि राई के दाने जितना भी अगर तकब्बर होगा तो वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेगा. ये इतनी बुरी चीज है किब्र. ठीक है. और किब्र का मतलब ये नहीं होता कि मतलब है कि अब ये नहीं है कि आप उसमें कोई अच्छे कपड़े ना पहने हो. या हदीस भी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. किसी साहबी ने पूछा था कि हमारा तो दिल चाहता है कि हम अच्छे कपड़े पहने और सब ठीक तरीके से रहें, तो क्या ये किब्र में शामिल है? उनका नहीं, ये किब्र में शामिल नहीं है. अल्लाह जमील है और वो जमाल को पसंद करते हैं. किब्र ये है कि तुम ये सब चीजें इस्तेमाल करो लेकिन दूसरों को हकीर समझो. दूसरों को जी ठीक है. ठीक है. तो दूसरों को हकीर नहीं समझना. हक ये इसका असल मतलब होता है किब्र का. वो एक आता है ना अरबी में जुमला भी आता है बतरुल हक व गमतुन नास. इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि हक का इनकार करना. बतरुल हक और गमतुन नास का मतलब है लोगों को हकीर समझना. तो सही तारीफ इसकी यही है. जी ठीक है. और चूंटी के सर जितना चूंटी का सर होता है उतना भी तकब्बर होगा ना तो इंसान नहीं जा सकेगा. फिर अपनी राय को दूसरी की राय से ऊपर रखना. नहीं मेरी राय ही ऊपर हो, मेरी बात मानी जाए, मेरा ही सब कुछ हो, तो ये भी तकब्बर है. ठीक है ना. जी ठीक है. और फिर उसमें ये होता है कि हर बात जो है वो का जवाब देना या किसी की तनकीद को ना सुनना. ये भी बहुत बड़ी एक है कि आप तनकीद को भी सुने. ये भी किब्र में शामिल है कि आप तनकीद को तो सुने नहीं, सिर्फ आपको ये ख्वाहिश हो कि बस तारीफें 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 होती रहें. अच्छा, अल्लाह की इबादत को आज समझने से मुराद क्या है? यानी कि जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अपने आप को सरेंडर, यानी कि हम अब्दुल्ला की मीनिंग है, गुलाम की मीनिंग है ना, कि जैसे अपने आप को कुछ हम समझते हैं हम कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की जात को. लेकिन जब हम इसी से आर महसूस करते हैं कि नहीं मैं बहुत चीज हूँ, तो और मैं क्यों इबादत को, जैसे इसने कहा था कि अल्लाह मैं ताला की किसी भी हुक्म को, इबादत में सारे काम आ जाते हैं ना, तो किसी भी हुक्म को, सिर्फ नमाज रोजा हज ये नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं. किसी भी अल्लाह के हुक्म को मानते हुए शर्म महसूस करना. जी उसको शर्म महसूस, मतलब पर्दे का हुक्म ही देख लें और वो कह के नहीं मैं तो हिजाब नहीं पहनती, मुझे तो नहीं पहनना, मुझे तो बाल खुले रखने. कम से कम इतना तो करें जितना कर सकते हैं. अल्लाह ताला आपसे उतना ही पूछेगा जितना आप कर सकते थे और आपने नहीं किया. ठीक है. तो जितना आप कर सकते हैं आप करें. हमारी अगर आप गौर करें तो हमारी बड़ी बूढ़ियों ने चादरें और वो बड़े बड़े लिए होते हैं अगर आप देखें पाकिस्तान में, लेकिन हमारी यंग लड़कियां स्लीवलेस पहन के भी घूम रही होती हैं. उनके शुक्र है वो स्लीवलेस वाला जमाना गया, अब तो लंबे बाजू में और लंबे कपड़े हैं, वरना वो भी जमाना था एक. और दुपट्टे गायब हो गए हैं बिल्कुल. दुपट्टे का तो फैशन ही रहा, अब दुल्हनों को सिर्फ दुपट्टे उड़ाए जाते हैं, वो भी उस पहले वाले दिन, बस कि वो एक रिवाज रह गया हमारे पास, वरना दुपट्टे गायब. और कितने आराम से गए दुपट्टे, पता भी नहीं चला कैसे उतर गए. कोई दुपट्टा नहीं ओढ़ता अभी, वही कुर्तियां और नीचे तो आपके पजामे और बस खत्म. तो ये है. तो किसी भी हुक्म को, किसी भी जो भी है, कोई भी अहद है अल्लाह ताला से किया हुआ है या अल्लाह ताला ने हमसे जो अहद लिया हुआ है इबादत का है, कुछ भी है, उसके खिलाफ उस पर हुक्म, उस हुक्म पे अमल करने को, उनके में शर्म महसूस करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं. चलिए ठीक है. जज़ाकल्लाह खैर. नेक्स्ट सिस्टर कौन रह गई हैं? आप लोगों को बिठाया हुआ है मैंने. कौन है बोल के बता दे. रुखसाना को तो नहीं करना, उनको भी नहीं करना, हिना को भी. हिना की फ्रेंड नहीं आई, कजन नहीं आई. चलो ठीक है. मैं दुआ एक आई हुई है, अरूज आई हुई है, आयशा के यहाँ बैठी हुई है, लेकिन अभी अरूज है. आयशा की बेटी हुई है माशाल्लाह. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी.
چلے مبارک دینا ان کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے. بہت بیٹی آنا میری تو خود پیدا ہوئی ہے, لگتا ہے پتہ نہیں کیا مل گیا ہم لوگوں کو. اتنی رونق ہوتی ہے نا, رنگ برنگے کپڑے اور وہ سب چیزیں. تو ماشاء اللہ تعالیٰ سب کی قسمت اچھی کرے, جو جہاں بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے. اچھا, اور دوسری عروج جو ہے وہ پاکستان میں نا جی وہ ہے, عروج آئی ہے ابھی. عروج آپ تھوڑا سا آ جائیں, تلاوت کر لیں, ترجمہ نہ بھی کریں, جو بھی جتنا بھی آپ کر سکتی ہیں آ جائیں, آپ کو آسان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شروعات تو کرنی ہے نا کہیں سے, ٹھیک ہے, آپ آئی ہیں تو بھی کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنی آواز ہی سنا دیں اور نہیں تو یہ ہماری جو ہیں آخری آیات ہیں. یہ والی آیت کر لیں, یہ 174 کر لیں, آپ کو ایزی والی آیت دے دیتے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد البتہ جاءکم, آ چکی تمہارے پاس, برہان, ایک دلیل, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا, اور ہم نے نازل کیا, علیکم, تم پر, نورن, نور, مبینا, واضح, واضح, کھلا نور. اچھا, یہ نور کیا ہے؟ انزلنا الیکم نورم مبینا, اس نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد قرآن پاک ہے, قرآن مجید ہے. اور برہان کیا چیز ہوتی ہے, کیا معنی ہے اس کے؟ ابھی آپ نے بتایا بھی تھا, ترجمہ بھی کیا تھا. دلیل, دلیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, واضح دلیل ہے نا, وہ دلیل جو واضح ہو اور صاف ہو, جس میں شک نہ ہو, ہے نا. جی. اور وہ دلیل جسے جھگڑا ختم ہو جائے. برہان وہ دلیل ہوتی ہے جسے جھگڑے ختم ہو جائیں. دلیل سے ہی بات کرنی چاہیے. جھگڑا وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے, وہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس دلیل ہوگی تو پھر جھگڑے کے. نور سے مراد آپ نے قرآن بتایا ہے نا. اچھا, اگلی آیت کر لیں. جی. اللہ زینہ. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما, پس رہے, اللہ زینہ, وہ جنہوں نے, آمنو, ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا, اور انہوں نے مضبوط پکڑا, بھی, اسے, فَسَيُدْخِلُوہم, پس انقریب داخل کرے گا ان کو, فی رحمتہ, اپنی رحمت میں, منہ, اس میں سے, وفضل, اور فضل میں, ویہدیہم, اور انہیں ہدایت دے گا, الیہ, طرف, صراطاً, راستے کی, مستقیماً, سیدھے راستے کی, صراط مستقیم. اور اس کو ہم ہر روز نماز میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ اس میں مجھے یہ بتائیے کہ جو ایمان لائے گا اور مضبوطی سے پکڑے گا, کس کو مضبوطی سے پکڑے گا؟ اللہ کی رسی کو, ٹھیک ہے, یا اللہ کی کتاب کو. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کام نازل کیے ہیں ان کو فالو کرنا اور عمل آپ کے کرنا, ان پہ عمل کرنا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. فالو کرنا. ایمان لانے میں وہ شامل ہے سب, صرف ایمان لانا کام نہیں دے گا جب تک عمل صالح نہیں ہوں گے, نیک اعمال نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ ان پر عمل کرنا ہے, اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو نہیں کرنا. تقوی اسی کا نام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا انعام دیں گے, اس بندے کو کیا اجر ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے, اور اپنے فضل سے, بالکل, اور اپنے فضل سے اور دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ نے خود ہی بول دیا تو بتائیے. وہ فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا درجہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں, جیسے وہ ہم بندوں کی مثال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 700 گنا تک انکریز کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کتاب ہے ہی کتاب ہدایت ہے نا, جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا ذرا اس کو ہدایت ملے گی. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا, اس کے احکام کو سمجھنا, سننا, اور پھر ان پہ عمل کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا یہ مطلب ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ کی رسی کو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا. سب جتنے بھی سہارے ہیں, جتنے ہم نے بنائے ہوتے ہیں یہاں وہاں, جو بھی ہمارے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کرے گا, وہ ان کو چھوڑ کے
अल्लाह पर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है, और सिर्फ तवक्कल भी करके नहीं बैठना, कोशिश भी करनी है, कोशिश पहले करनी है फिर तवक्कल करना है। तवक्कल का ये मतलब होता है कि आप अपनी कोशिश भी करें, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई दुआओं पे ही तवक्कल कर लिया अपना कि दुआएं मेरी सब मुझे बख्शवा भी देंगी, और नहीं, आपको सारे जो अल्लाह ताला के अहकाम है उन पे अमल भी करना है, जहाँ से मना जी। किया गया उन रुकना भी है। कोई भी काम है, जैसे एग्जाम में पास करना है तो सिर्फ आप दुआओं से नहीं करवा सकते, आपको मेहनत भी करनी होती है। तो यही हाल आखिरत का भी है ना। हाँ जी। तो अगली आयत में फतवे की बात हो रही है ना, कौन फतवा मांग रहा है यहाँ पे? यस्तफ्तूना का से क्या मुराद है? वो फतवा मांगते हैं आपसे, आपसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है ना, का से तो। और फतवा मांगने वालों से क्या मुराद है? जो अहले अरब थे उनकी बात हो रही है। नहीं, सहाबा, अच्छा साहब। सहाबा की बात है। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सवाल करते थे ना नबी हाँ जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर उन्होंने एक दफा सवाल किया ना, तो कोई सहाबी थे, तो वो उनके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे, बाप दादा भी बाप भी। कलाला की बात हो रही है। कलाला कौन होता है? वो बंदा होता है जिसके ना कोई पीछे हो और ना कोई आगे हो, औलाद में भी कोई ना हो, और माँ बाप भी ना हो, और उसका पीछे दादा वगैरह भी ना हो, और आगे भी उसके अपनी औलाद भी ना हो, और उनकी औलाद में से भी कोई ना हो, तो वो कलाला होता है। ठीक है, बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना पीछे कोई ना और आगे कोई ना, वो अलग चीज है इसमें, यानी जिसको विरासत मिलती है डायरेक्टली। तो यहाँ पर फिर सहाबा, एक सहाबी थे इस तरह ना, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को गए तो वो बेहोश थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वुजू किया वहां पे, और वुजू का जो पानी था वो छिड़कवाया उनके ऊपर, तो वो होश में आ गए। तो फिर उन्होंने ये सवाल किया था, इसकी शान नुज़ूल ये है आयत की। उन्होंने सवाल किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला हूँ, मेरे तो माँ बाप पीछे भी कोई नहीं है और आगे नस्ल में भी कोई नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा? तो फिर उस पर यह आयत उतरी थी, और उसमें फिर ये आपके जो हिस्से हैं वगैरह, कलाला के जो हिस्से होते हैं किस तरह तकसीम होगी उसकी जायदाद, उसके बारे में बताया गया। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है ना, कोई ऐसा हो सकता है बंदा जिसकी शादी ना हुई हो, उसके आगे औलाद ना हो, बीवी भी ना हो, है ना, कोई भी ना हो, और पीछे माँ बाप दादा दादी उनमें से भी कोई ना हो, तो बहन भाई तो कोई हो ही सकता है ना। तो उसका फिर अगर बहन है तो फिर उसका कितना हिस्सा होगा, और उसकी औलाद होगी तो कितना हिस्सा होगा और नहीं होगा, और ज्यादा बहनें होंगी तो उनका कितना हिस्सा होगा, ये सब इस आयत में बताया गया है। बहरहाल ये तो आपको पता है कि बहुत इस इल्म में गहराई है, और इसको सिर्फ ये जो इल्म जानते हैं वो इसको जान सकते हैं, सही इसके बता सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन भी बदलती रहती है ना। एक होता है जो अहकाम आपको कुरान में दे दिए गए हैं। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने वैसे कितना अल्लाह ताला ने करम किया है ना, कि अल्लाह ताला ने ये अहकाम हमें, बल्कि इसमें आयत में शायद आया भी हो कि अल्लाह ताला ने युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये काम मैंने क्यों बनाए, खुद क्यों बनाए। कोई बताएगा इसकी वजह क्यों बनाए अल्लाह ताला ने ये खुद है काम? ताकि लोग झगड़ा ना करें आपस में। हाँ, आपस में झगड़ा ना करें, ताकि भटके नहीं ना। देखो ये बहुत मुश्किल काम होता है, हर बंदे की, हर फैमिली की, हर जो भी बंदा दुनिया से जा रहा है उसकी डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट हालात होते हैं हर फैमिली के। तो फिर अल्लाह ताला ने जनरल उसूल भी बता दिए कि ये हैं, आपकी इस तरह से होगा, और फिर जिस आगे से इस इल्म को सीखने वाले जो दूसरी सिचुएशन आ जाती हैं वहाँ उनका भी हाल बता देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद बता दिए ताकि हम झगड़े नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम खुद इससे करते तो हम देखिए, अगर एक आदमी सारी जिंदगी नेकियां करता है और आखिरत में वो जो है अपनी जायदाद की जो तकसीम है वो गलत कर जाता है, तो वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। तो लोग गलत तकसीम करनी शुरू कर देते, क्योंकि कोई बंदा भी जो है ना अपनी मर्जी से करता, जिसको जो मर्जी है देता, जो प्यारा है उसको दे देता, जो प्यारा नहीं है उसको ना देता। हम लोग कितनी डंडी मारते हैं, औलाद को आग कर देते हैं। रोज अखबारों में पाकिस्तान में आया होता है, शायद अब शऊर आ गया हो थोड़ा लोगों को,
لیکن میں تو جب تک تھی تو روز فلاں کو آگ کر دیا، اس کے ساتھ اس کا ہمارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بنا بچہ ہے، ناراض ہو کے آگ کر دیا. آپ آگ نہیں کر سکتے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ آپ کو دینے ہیں. آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو حصہ دیا، اس کا کام بھی بنتا ہے لینا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے باقی بہن بھائی لے لیں. آپ کو ایک اللہ تعالیٰ چیز گفٹ میں دے رہے ہیں اور آپ نہیں لے رہے، کتنی غلط بات ہے. آپ لے لیں اس کو، لینے کے بعد جس کو مرضی دے دیں، لیکن اللہ کا حکم تو مانے نا. جو وہ حصہ آپ کو دے رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ حصہ اور یہ میرا حق ہے تو میں لے لوں اس کو. اللہ نے مجھے حق دیا ہے. اس کے بعد جدھر مرضی جس بہن بھائی کو مرضی کر دیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کسی کو کچھ کہنا، کچھ کرنا، کوئی اس میں سے تو کوئی سوال نہیں ہے نا اپنی اسائنمنٹ سے؟ آج کے لیسن میں سے کچھ تھا؟ میرے خیال میں آپ کا تو یہ چھٹا پارا اب شروع کے نئی اسائنمنٹ آ گئی ہوگی نا؟ جی ٹیچر ہاں کر لیا. اچھا ٹھیک ہے، خود ہی کوشش کریں، میں ہیلپ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ٹھیک ہے. لوگ ماشاءاللہ آپ ترجمے میں بھی اچھے ہو گئے، آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے، باتیں بھی بہت ساری آپ سمجھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ خود ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.